आज का जो टॉपिक है आईआर का, इसमें हम पढ़ते हैं कि बैलेंसिंग कैसे होगा, यानी बैलेंस ऑफ पावर होगा कैसे, इसको हम कैसे मेंटेन करते हैं। तो सबसे पहले जो स्ट्रेटजी है वो डिवाइड एंड रूल है, यानी जहाँ पे आपने रूल करना है, यानी अगर एक स्ट्रॉन्ग पावर है तो इसको आपने तकसीम करना है। जब तकसीम करते हैं तो इस पे आपने क्या आप रूल कर सकते हो, यानी आपने इसको यूनाइट नहीं रहना देना है। अगर उसमें यूनिटी आ गई तो इस पे रूल नहीं कर सकते। सबसे पहले इसमें डिविजन्स ही पैदा करना है। जब डिविजन्स हो तो इसमें फिर रूल आसान है। डिवाइड एंड रूल फर्स्ट स्ट्रेटजी, where a ruler maintain power by creating divisions among the ruled, thereby preventing them from uniting against the ruler authority। तो ये सबसे पहले एम स्ट्रेटेजी है कि इसको ही तकसीम करना है। जब तकसीम होगा, डिवाइड एंड रूल ही फर्स्ट स्ट्रेटेजी। ब्रिटिश ये स्ट्रेटेजी बहुत इस्तेमाल करते थे जब इंडिया पे वो रूल करते थे सब कॉन्टिनेंट पे, तो वो इस स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करते थे। आजकल भी यही स्ट्रेटेजी इस्तेमाल होगा। बहुत से जो स्ट्रॉन्ग पावर है उसको जो वीक पावर है वो इससे थ्रेट चाहते हैं दुनिया में। जब हम देखें कि अमेरिका जो स्ट्रॉन्ग पावर है वो दुनिया को उसने तकसीम किया हुआ, वो यूनिटी पे नहीं छोड़ते हैं। ख़ास तौर पर अगर हम देखें मुस्लिम उम्मा को, वो इसी स्ट्रेटेजी पे ही अपनी जो फ्लेक्सिंग मसल है इस पे ही इसी तरह ही रूल कर रहा है। अगर हम इसकी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे 17वीं सेंचुरी में फ्रांस ने जर्मन को तकसीम किया था, जर्मन अम्पायर को छोटे छोटे टुकड़ों में, तो उसी पे ही वो अपने ही मसल्स, अपने ही पावर उस पे चला रहा था, अपने ही रूलिंग कर रहा था। और दूसरा स्ट्रेटजी बैलेंस ऑफ पावर में ये है कि कंपनसेशंस करना है। यानी कंपनसेशन, अगर एक स्टेट है तो वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहा है, कन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है, तो उस कन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करने के लिए आपने क्या करना है, इसको कंपनसेट करना है, इसको बेनिफिट्स देने हैं, कंसेंसस देने हैं उस पार्टीज को। जब आप कंसेंसस दे या बेनिफिट्स दे तो वो उस बैलेंस ऑफ पावर को डिस्टर्ब नहीं करता है। तो दूसरा मेन स्ट्रेटजी बैलेंस ऑफ पावर में कंपनसेशन से, बहुत से जगहों पे हमने देखा है कि बैलेंस ऑफ पावर की ये स्ट्रेटजी बहुत काम की रही है। तो ये compensation of the balance of power refer to practice of providing benefits or concessions to the parties to maintain equilibriums and prevent conflict. It involves offering incentives। इसमें incentives देते हैं, जब incentives देते हैं तो इस पे ही वो compromise करते हैं। और तो इसी से क्या होगा कि वार नहीं होगा और बैलेंसिंग डिस्टर्ब नहीं होगा। जब बैलेंसिंग डिस्टर्ब नहीं होगा तो वही स्टेटस को ही मेंटेन होगा। तो फिर वही स्टेटस को मेंटेन करने के लिए आपने यही करना है, क्योंकि अगर स्टेटस को डिस्टर्ब होगा तो वार होगा, कन्फ्लिक्ट होगा, इससे डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होंगे। तो उस डिस्टर्बेंस को डिस्टर्बेंस को ख़त्म करने के लिए क्या करना है, कंपनसेशन ही करना है। कंपनसेशन ही एक वाहिद रास्ता है। तो दो स्ट्रेटेजी हमने पढ़े थे। फर्स्ट जो स्ट्रेटेजी था वो डिवाइड एंड रूल, दूसरा कंपनसेशन। और अभी इसके हम अलावा तीसरा हम इसमें क्या पढ़ते हैं, आर्मेमेंट्स पढ़ते हैं। यानी अगर बैलेंस ऑफ पावर के लिए थ्रेट्स हो तो आपने मिलिट्री स्ट्रेंथ को ही बढ़ाना है। जब मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, यानी मिलिट्री कैपेबिलिटीज आपकी हो, तो आपकी पोजीशंस ही तकड़ी होगी। जब पोजीशंस आपकी तकड़ी होगी तो कोई स्टेट भी आपके लिए थ्रेट्स नहीं होगा। तो बैलेंसिंग को आपने करना है फिर मिलिट्री स्ट्रेंथ के साथ, ये तीसरा ही स्ट्रेटेजी है। और इसके साथ साथ आपने डिटेरेंस देना है। अपनी जो आर्म फोर्सेस है या अपनी आर्मेमेंट से उसको एडवांस ही करना है। जितनी एडवांस होगा, जितनी डिटेरेंस आप ज़्यादा देंगे दूसरे स्टेट को, इतनी ही कन्फ्लिक्ट कम होगा। जब कन्फ्लिक्ट कम होगा तो बैलेंस आएगा, तो वहीं पे जितने में जो सिचुएशन है वो ख़राब नहीं होगा। तो डिटेरेंस ही मेन स्ट्रेटेजी है। डिटेरेंस भी यही आर्मेमेंट्स में आ रहा है, या मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, इसके साथ साथ आपकी डिटेरेंस होगी। तो डिटेरेंस की वजह से फिर दूसरा स्टेट आप पे अटैक नहीं करेगा। तो इसके साथ साथ मॉडर्न आर्मेमेंट्स में यानी पावर प्रोजेक्शन होगी। जब मॉडर्न आर्मेमेंट्स आपके साथ हो तो इससे पावर प्रोजेक्ट या पावर स्टेबिलिटी आ जाएगी। और इसके साथ अगर अलाइंस में डायनामिक से आपने अलाइंस बनाई है, जब आपके साथ आर्मामेंट्स हो तो वो आर्मामेंट्स आप अपने अलाइंस को स्ट्रेंथ करने के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यानी आर्मामेंट्स की एक मेन वैल्यू है। तीसरा जो हम लोगों ने पढ़ा था इसमें, यानी आर्मामेंट्स जो
بیلنس آف پاور ہے. بیلنس آف پاور میں آرمیمنٹس کی جو خاص طور پر ریئلسٹ پوائنٹ آف ویو سے آرمیمنٹ ایک مین چیز ہے کہ آپ نے اپنی جو سیکیورٹی ہے اس کو خود ہی بڑھانی ہے اگر آپ نے پاور کو برقرار رکھنا ہے. اس بیلنس آف پاور میں چوتھا اگر ہم دیکھیں تو الائنس. تو اگر ایک اسٹیٹ کی سیکیورٹی یعنی ایک اسٹیٹ آپ کے لیے تھریٹ ہے تو آپ نے الائنس ہی بنانی ہے اس کے خلاف. جب الائنس بن جاتی ہے تو بیلنسنگ ہو جاتی ہے. تو آپ نے اپنی اسٹرینتھ بڑھانا ہے. الائنس بوسٹر دا بیلنس آف پاور بائی پولنگ ریسورسز اینڈ ملٹری کیپیبلٹیز آف دا ممبر اسٹیٹ. جو ممبر اسٹیٹ ہے تو اس میں ملٹری کیپیبلٹیز بھی زیادہ ہوگی. دوسرا آپ نے کاؤنٹر بیلنسنگ کرنا ہے. جب الائنس ہو جائے تو آپ کی اگر ڈومیننٹ اسٹیٹ ہے وہ ڈومیننٹ کی ایجمونی کو آپ نے ختم کرنا ہے. ایک ایکویلیبرمس کو ہی اگر وہی پہ پروڈیوس کرنا ہے. جو ایجمونی ہے دوسرے اسٹیٹ کی اس کو ہی ختم کرنا ہے. جب ختم کرنے کے لیے آپ نے کاؤنٹر بیلنسنگ ہی کرنا ہے. کاؤنٹر بیلنسنگ اور الائنس کی وجہ سے آپ کی کیا ہوگی, آپ کی جو بیلنس آف پاور ہے وہ مینٹین ہوگی. الائنس کا جو مین مقصد ہے وہ کیا ہے کہ اسٹیبلٹی کو ہی برقرار رکھنا ہے اور جو ایگریشن ہے اس کو ختم کرنا ہے. جیسے ورسا پیکٹ سویٹ لیڈ الائنس تھا تو وہ اس نے کاؤنٹر بیلنس کیا تھا کہ کس چیز کو, نیٹو کو, جو ایسٹرن یورپ میں کولڈ وار کے دوران ہوتا تھا. تو یہ کیا تھا, ایک دوسرے کے خلاف ہی الائنس بنے تھے ایک دوسرے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. تو اس سے اسٹیبلٹی پروڈیوس ہوگا یعنی ایسے الائنس اگر پروڈیوس ہوگا. اور اگر ہم دیکھیں C2 کی جو الائنس ہے تو یہ بھی کمیونسٹ ایکسپینشن کے خلاف ہی ساؤتھ ایشیا میں ہی بنایا تھا. کیا تھا کہ کولڈ وار کے دوران جو ساؤتھ ایشیا ہے اس میں کمیونزم کو ایکسپینڈ نہ ہونے دے, اس میں کمیونزم کو کنٹین کرے. تو اس نے اپنا ہی رول ادا کیا اور اسی طرح یہی بھی ایک بیلنس پیدا ہو گیا, پروڈیوس ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ یہ اسٹریٹجک الائنمنٹس بھی ہوگا. اگر آپ الائنس بناتے اپنے ویلیو کو یا اپنے انٹرسٹ کو اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, تو اس میں کامن گول ہوگا دو اسٹیٹ کا یا زیادہ اسٹیٹ کا. جو وہ کامن گول کو اچیو کرنے کے لیے الائنس بناتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں, اسٹریٹجک الائنمنٹس. جو مثال اوکس بنائے آسٹریلیا, UK, USA, تو یہ کیا ایک اسٹریٹجک الائنمنٹ ہے اس تینوں اسٹیٹ کا. تو یہ اس میں جیسے آسٹریلیا کو نیوکلر سب میرین ملیں گے تو اس سے کیا ہوگا, یعنی اس خطے میں ہی وہ اسٹیبلٹی کرنے کے لیے یہ الائنس بنا رہا. جو بیلنس آف پاور میں بیلنسنگ کرنا ہے آپ نے, تو اگر یہ 4 طریقوں سے نہیں ہوگا تو پھر آپ نے اس اسٹیٹ میں انٹروین کرنا ہے. انٹرونشنس میں تو کیا ہوگا, جو ایکسٹرنل پاور ہے وہ انٹروین کر رہے اس اسٹیٹ میں. تو اس کی آبجیکٹیو کیا ہے کہ ڈسٹریبیوشنز آف پاور ہے اس کو ہی آپ نے چینج کرنا ہے اور اس کی جو ڈومیننسی اس کو ڈومیننسی کو ختم کرنا ہے تاکہ اسٹیبلٹی ہی رہے. اور اپنی جو انٹرنیشنل نارمز ہے, ویلیوز ہے, اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ نے ہی انٹرونشنز کرنا ہے. جیسے US نے عراق میں انٹرونشنز کیا, جو رشیا نے جورجیا میں انٹرونشنز کیا, تو وہ کیا ہے, وہ اپنے ہی مفاد کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ کر رہے تھے. اور ریسنٹلی جیسے رشیا نے انٹروین کیا تھا یوکرائن میں, تو کیونکہ وہ اس کے لیے تھریٹس تھا تو اس تھریٹس کو بیلنس آف پاور کو مینٹین کرنے کے لیے اس نے ہی انٹرونشنز میں اگر ہم دیکھیں تو ملٹری انٹرونشن سے جیسے ایک گروپ کو سپورٹ کرنا, اس کو اپوز کرنے کے لیے یا اپوز کرنا, تو دونوں ہی صورت میں ملٹری انٹرونشنز ہوگا. جیسے US نے انٹروین کیا تھا صدام کے گورنمنٹ کے خلاف عراق میں 2003 میں, تو اس میں کیا ہوگا کہ اس نے صدام کی گورنمنٹ کو ہی ختم کیا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ رشیا نے سیریا میں انٹروین کیا تھا آساد ریجیم کو سپورٹ کرنے کے لیے, تو بھی یہ ایک انٹرونشن ہے. اور اس کے ساتھ دوسرا ڈپلومیٹک انٹرونشنز بھی ہے. ڈپلومیٹک انٹرونشنز میں کیا ہے کہ ڈپلومیٹک پریشرز آپ بڑھا دیں یا میڈیشنز کرے یا نیگوسیشنز کرے, اس سے جو آؤٹ کم پروڈیوس ہوگا اس کے ریزلٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے, اسٹیبلٹی کو مینٹین کرنا ہے, یعنی جو وار ہے اس کو پریونٹ کرنا ہے. اسی کی وجہ سے آپ نے ڈپلومیٹک ہی انٹرونشنز یا پریشر ہی اس اسٹیٹ پہ ڈالنے کہ وہ اسٹیٹ جو انٹرنیشنل نارمز ہے اس کو مان, یا انٹرنیشنل ویلیو کو جو آپ منوانے چاہتے ہیں اسے وہ مان.
مانے وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں اس میں اکنامک انٹرونشنز بھی ہے، جیسے اکنامک سنکشنز لگاتے ہیں ایک اسٹیٹ پہ، اگر وہ اسٹیٹ آپ کی بات نہ مانے، وہ ڈومیننسی کرے ایکسٹرنل لیول پہ، انسٹیبلٹی کریٹ کرے، جیسے ایران کے خلاف ایران نے نیوکلر پروگرام کو سٹارٹ کیا، اس پہ اکنامک سنکشنز لگے، اکنامک سنکشنز کی وجہ سے تو وہ یہ بھی ایک قسم کی پنشمنٹ ہے، یا فورن ایڈ اگر آپ دے رہے جو ریجیمز کو، اس ریجیمز کو چینج کرنے کے لیے تو بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے دوسری چیز اگر ہم دیکھ کیوبن میزائل کرائسس ہو گیا، تو یہ اس نے انٹرونشنز کیا، سویت کی جو میزائل ہے اس کو بلاک کرنے کے لیے بھی اس نے ایک انٹرونشنز کیا تھا، تو یہ بھی کیا ہے، ملٹری انٹرونشنز ہی ہے۔ تو اس میں ہم نے پڑھا تھا ڈپلومیٹک انٹرونشنز، ملٹری انٹرونشنز، اور اس کے ساتھ ساتھ اکنامک سنکشنز لگا سکتے ہیں، یہ سارے ہی وہی انٹرونشنز میں آ رہے۔ اس کے ساتھ جو چھٹا ہے وہ بفر اسٹیٹ ہم پڑھتے ہیں، یعنی بیلنسنگ میں اگر دو پاور سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس کی لڑائی جھگڑا چلتی رہی، تو وہ ایک بفر اسٹیٹ کریٹ کرتے ہیں۔ وہ بفر اسٹیٹ وہ ہوتا ہے کہ دو جو کنفلکٹنگ اسٹیٹ ہے، میجر پاور ہے، اس کے درمیان ایک ویک اسٹیٹ ہوتا ہے، تو وہ ایک بیریئر کی کام کرتا ہے، ایک بفر کی طرح کام کرتا ہے، کیونکہ وہ دوسرے جب لڑتے ہیں تو اسی ہی میں لڑتے ہیں، اسی میں، تو یہ اس کا پرپس یہ ہے کہ جتنا بھی ٹینشن ہے وہی نیبر اسٹیٹ میں ہوگا، اگر لڑائی ہوگا، جھگڑا ہوگا، جو بھی ہوگا وہی۔ ابھی افغانستان کا اگزامپل لیتے ہیں، کولڈ وار میں افغانستان ایک بفر اسٹیٹ تھا، رشیا، سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان ساری لڑائی کہاں پہ ہوئی، وہ افغانستان میں ہوگی، ویتنام میں ہوگی، ساؤتھ کوریا، نارتھ کوریا میں ہوگی، تو یہ وہ اسٹیٹس ہے کہ ایک بفر اسٹیٹ کی طرح کام کر دیا، یعنی وہ لڑائی جو مدر اسٹیٹ تھی اس میں نہیں ہوئی، دوسرے ہی ویک اسٹیٹ میں وہ لڑائی ہوئی تھی، تو یہ اور اس کے ساتھ ساتھ اس اسٹیٹ کی ہم کریکٹرسٹکس پڑھتے ہیں، تو اس کی ملٹری کیپیبلٹی لمیٹڈ ہوگی، یعنی جو بفر اسٹیٹ ہے، اور وہ تقریباً نیوٹرلٹی بھی رہتا ہے، اور نان الائن ہے، کیونکہ اگر وہ الائن ہو گیا، ایک ساتھ ہو گیا، ایک پاور کے ساتھ ہو گیا، تو وہ دوسرا پاور اس پہ اٹیک نہیں کرتا۔ ہسٹوریکلی طور پر اگر ہم دیکھیں تو افغانستان ہی ایسا رہا ہے، یا دوسرے بہت سے اسٹیٹ ہیں جو ایک بفر کی طرح کام کرتے ہیں، جیسے میں نے جرمن اسٹیٹ کا اگزامپل دیا تھا، یا اس کے ساتھ ویتنام کا، جو کولڈ وار میں یہ ایک بفر اسٹیٹ کی طرح کام کرتے تھے، یہ دو بڑے پاور کے درمیان۔